بوسیری ہیں جنہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا حضور کے وصال کے تقریباً 500-600 سال بعد حضور ان کے خواب میں آئے، انہیں ٹھیک کر دیا اور انہیں اپنی چادر بھی دیتے گئے۔ خواب میں جو چیز دی جاتی ہے وہ چیز سچائی نہیں ہوتی، لیکن حضور جب خواب میں کچھ عطا کرتے ہیں تو وہ حقیقت ہوتی ہے۔ امام بوسیری نے خواب میں چادر لی تھی، آنکھ کھلی تو وہ چادر موجود تھی۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک بادشاہ ہوئے نور الدین زنگی۔ کون؟ نور الدین زنگی۔ دمشق میں ان کی راجدھانی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس اس وقت سب لوگ جاتے تھے تو بالکل گنبد خضرا کے آس پاس مکان بنے ہوئے تھے اور کمرے بنے ہوئے تھے، وہاں لوگ آتے تھے، ان کے کمروں میں ٹھہرتے تھے۔ تو نور الدین زنگی کے پاس کچھ لوگ آئے۔ نور الدین زنگی کے دور، نور الدین زنگی کا زمانہ چل رہا تھا، بادشاہ تھے وہ، یہ حضور کے وصال کے سینکڑوں برس کے بعد کی بات ہے۔ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور اپنے غلاموں کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے سب کی خبر۔ نور الدین زنگی بادشاہ ہیں، دو یہودی۔ کون لوگ؟ یہودی۔ کتنے؟ تو اس بولو کتنے؟ نیند آ رہی ہے؟ سن رہے ہو غور سے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا کون کون غور سے نہیں سن رہا؟ سب لوگ غور سے نہیں سن رہے؟ اتنی غور سے سن رہے کہ ہماری بات بھی نہیں سمجھ رہے آپ؟ سب لوگ درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، نور الدین زنگی کا زمانہ ہے، دو یہودی حضور کے مدینے میں پہنچے۔ ان کا مشن کیا تھا؟ مشن یہ تھا، نعوذ باللہ، وہ ہمارے نبی کے جسم مبارک کو مزار شریف سے باہر نکالنا چاہتے۔ اس ناپاک مشن کے تحت وہ مدینے پہنچے اور ایک کمرے میں جا کے رہنے لگے۔ انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور وہ زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ جب کہ حضور کے انہوں نے گفا کھودنا شروع کی، اندر 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے والے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کے خواب میں آئے اور نور الدین زنگی کو دو چہرے دکھائے۔ کہا، نور الدین، یہ دونوں لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، یہ دونوں لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ نور الدین زنگی نے سنا، دیکھا تو دیکھا خواب ہے یا کچھ بھی ہے، تھوڑا ہوئے، پھر نور الدین زنگی نے وہی خواب کہا۔ نور الدین زنگی سمجھ گئے اس کا مطلب معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ نور الدین زنگی دمشق سے چل کر کے مدینے پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ مدینے۔ جب نور الدین زنگی مدینے پہنچے تو اب ہم دو لوگوں سے ملاقات کیسے کی جائے، انہیں پکڑا کیسے جائے؟ تو نور الدین زنگی نے ایک کام یہ کیا کہ مدینے کے سارے لوگوں کی دعوت کی اور کہا سب لوگ دعوت کھائیں گے اور نور الدین زنگی سے ملاقات کریں گے، پھر چلے جائیں گے۔ اب سارے لوگ دعوت میں آئے، سب نے کھانا وانا کھایا، نور الدین زنگی سے ملاقات کی، چلے گئے۔ نور الدین زنگی حیران کیا، سب لوگ کھا کے چلے گئے، وہ دو لوگ تو ملے ہی نہیں۔ کہا کوئی چھوٹا؟ کوئی نہیں چھوٹا۔ پھر اعلان کیا، کوئی چھوٹا؟ کوئی نہیں چھوٹا۔ ایک نے کہا، حضور دو لوگ ہیں بڑے نیک ہیں، وہ صرف کمرے میں رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ کہیں جاتے نہیں۔ کیا کہا؟ وہ کہیں جاتے نہیں، وہ بڑے نیک لوگ ہیں، نمازی ہیں، وہ دن بھر پرہیزگاری میں لگے رہتے ہیں، سجدے کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کہیں جاتے نہیں ہیں۔ کہا اچھا انہیں بلا کے لایا۔ نور الدین زنگی کی نظر پڑی، ارے یہ تو وہی لوگ ہیں جن کا چہرہ میرے آقا نے ہمیں خواب میں دکھایا تھا، یہ تو حضور کو پریشان کر رہے ہیں۔ کہا کون ہو تم لوگ؟ کہا ہم لوگ فلاں فلاں، اس طرح سے نام کچھ بتایا، اور ہم لوگ تو صرف یہاں زیارت کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ کہا سچ سچ بتاؤ۔ کہا کچھ نہیں، بس ہمارا اتنے کام ہے، ہم لوگ بڑے صرف زندگی ایسے گزارتے ہیں، دنیا چھوڑے ہوئے۔ کہا ان کی تلاشی لی جائے۔ تلاشی لی گئی، کچھ نہیں ملا۔ کمرے میں گئے، کمرے میں تلاشی لی جا رہی، کچھ نہیں ملا۔ بستر کو ہٹایا گیا تو سارا اندر کا معاملہ کھل کے سامنے آ گیا۔ ان کے بستر کے نیچے سے ایک گفا ان کے کمرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور تک جا رہی ہے۔ حضرات انہوں نے گفا کو کھود کر، رات میں گفا کھودتے اور مٹی اتنی دور ڈال کے آتے کہیں کسی کو احساس تک نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر، رات بھر کام کرتے اور دن بھر مسلمانوں کو بے وقوف بناتے۔ حضرات پتہ چلا جو مسلمانوں کو بے وقوف بنائے گا وہ کیسی شکلیں اختیار کرتا ہے، وہ کیسی صورتیں بناتا ہے۔